بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین و سامعین، ماتمداری.com کا یہ دوسرا انٹرویو. اس سے قبل ایک انٹرویو آپ شاعر اہل بیت کا دیکھ چکے ہیں، اور آج جس شخصیت کو ماتمداری.com نے انٹرویو کے لیے مدعو کیا ہے، وہ شخصیت ہندوستان پاکستان کے علاوہ جہاں جہاں دنیا میں اردو زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے، وہاں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آپ کا اسم گرامی ہے خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ، جن کا تعلق لکھنؤ انڈیا سے ہے. اس سے پہلے کہ میں مولانا سے سوالات کروں، ایک چھوٹی سی بات اپنے نوجوانوں کے لیے کہ مولانا کی تقاریر کچھ اتنی آسان اور عام فہم زبان میں ہوتی ہیں کہ جو ہر قسم کی سامعین میں بہت مقبول ہوتی ہیں. نہ صرف کہ بڑی عمر کے لوگوں میں، بلکہ نوجوان بھی اس سے بہت خوب اچھی طرح مستفید ہوتے ہیں. آپ کی تقاریر میں موجودہ مسائل بھی زیر بحث آتے رہتے ہیں. آئیے ناظرین و سامعین، آپ کا تعارف، آپ کی گفتگو اور آپ کا بیان مرزا اطہر صاحب سے میں کرواتا ہوں. قبلہ مولانا مرزا اطہر صاحب، السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب، ماتمداری.com نے یہ ایک انٹرویو کی خواہش ظاہر کی، جسے آپ نے قبول کیا. میں ماتمداری.com کی جانب سے آپ کا بہت مشکور ہوں. اور ایک رسمی سا جو انٹرویو ہے، نوعیت وہی ہوگی، مگر آپ اسے غیر رسمی بنا دیجیے گا. سب سے پہلے اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ اپنی کچھ خاندانی حالات، یعنی آپ کہاں پیدا ہوئے، کس خاندان سے، کس گھرانے سے تعلق تھا، اس کے بارے میں آپ بیان کریں. جی، میں لکھنؤ میں پیدا ہوا اور میرا خاندان لکھنؤ کا پرانا خاندان ہے، جو اس وقت سے لکھنؤ میں آباد ہیں، جب سے لکھنؤ آباد ہے. اور میرے والد اپنے زمانے کے بڑے مشہور خطیب و واعظ تھے. وہ مسجد الواعظین سے فارغ التحصیل تھے اور اپنے زمانے کے مشہور فتویٰ میں ان کا شمار ہوتا تھا. فخر الواعظین مولانا مرزا محمد طاہر صاحب قبلہ کے نام سے وہ جانے جاتے تھے. اور یہ فن جو مجھ کو ملا، یہ انہی سے ملا ہے. اس میں دلچسپی بھی انہی کی وجہ سے پیدا ہوئی اور انہوں نے مجھے سکھایا بھی. اچھا مولانا، اسی سلسلے سے ربط دیتے ہوئے کہ آپ کی کیا فقط مذہبی تعلیم رہی، یا یہ جو دوسری دنیاوی؟ نہیں، شروع میں تو میری مذہبی تعلیم تھی، اس لیے کہ میرے والد کی خواہش یہ تھی کہ میں مذہبی تعلیم حاصل کروں. چنانچہ میں نے وہاں کے دینی مدرسے میں، جس کا نام سلطان المدارس ہے، باقاعدہ تعلیم حاصل کی. اور وہاں کی آخری ڈگری جو صلی اللہ فاضل ہے، وہ میں نے حاصل کی. لیکن دوران تعلیم میں نے محسوس کیا کہ اگر جدید علوم کو نہ حاصل کیا جائے تو آدمی میں تھوڑی سی کمی کا اندیشہ ہے. لہذا میں نے پھر پرائیویٹ طریقے سے انگریزی پڑھنا شروع کی. اور اس کے بعد پھر جب میں صدر اللہ فاضل کر چکا تو اس کے بعد پھر میں نے لکھنؤ یونیورسٹی جوائن کر کے اور BA اور MA وغیرہ کیا. ماشاء اللہ. اچھا تو مولانا، آپ نے ذاکری کس عمر سے شروع کی اور کہاں سے، کس علاقے سے؟ ہماری ذاکری کی باقاعدہ عمر جو ہے وہ اس وقت تقریباً 60 سال ہو رہی ہے. اور میں نے سن 51 سے اپنی طاقت پر ذاکری شروع کی ہے. یعنی اپنی طاقت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی پڑھتا تھا اس سے، مگر کچھ جیسے بچوں کو مسودے رٹا دیے جاتے ہیں، جی. وہ پڑھ لیتے ہیں رٹ کے، بائی ہارٹ یاد کر لیتے ہیں. اس نوعیت کی صورتحال تھی. لیکن سن 51 سے 1951 سے میں نے باقاعدہ خود تیاری کی اور خود تیاری کر کے مضمون تیار کیا اور مضمون تیار کر کے اس کو پڑھا، جو میرا اپنا پریپریشن تھا. اور اس وقت سے آج تک پڑھ رہا ہوں.
کسی ذاکر سے متاثر ہوئے یا انسپائریشن؟ نہیں، ذاکر سے تو متاثر ہوئے بے شک، اس لیے کہ کوئی شخص اپنے زمانے کے لوگوں سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے. اور پھر ہمارے زمانے میں خود ہمارے والد ذاکری کرتے تھے. اصلاً تو ہمارا رنگ بالکل انہیں کا سا رنگ ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے اساتذہ میں مولانا ابن حسن صاحب قبلہ نظوی تھے، مولانا محمد مہدی صاحب قبلہ زید پوری تھے، مولانا محسن نواب صاحب قبلہ تھے. یہ لوگ اپنے دور کے بڑے مشہور اور نامور ذاکرین میں تھے. پھر ہمارے والد کے دوستوں میں مولانا سید محمد صاحب قبلہ دہلوی اور مولانا حافظ کفایت حسین صاحب جو تھے، یہ بھی لکھنؤ میں رہتے بھی تھے، پھر آتے جاتے بھی تھے. پھر پارٹیشن ڈیز میں پارٹیشن کے بعد بھی آئے، تو ان کے رنگ نے بھی کافی متاثر کیا. ہمارے یہاں ایک اور بزرگ ذاکر تھے مولانا ابرار حسین صاحب پاروی، ان کا رنگ بھی بہت عمدہ تھا. پھر علامہ رشید ترابی کا رنگ بھی بہت ہی پسند آیا مجھے، اور میں بےحد اس کا گرویدہ رہا. لیکن میں نے کسی کے رنگ کی تقلید کی کوشش نہیں کی، اور میں اپنے ہی رنگ میں پڑھتا رہا. اور پسند آنا ایک الگ بات ہے، اور کسی کی نقل کرنا الگ بات ہے. میں نے نقل کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی. سبحان اللہ. اچھا، آپ کے ظاہر ہے جس زمانے میں آپ نے ذاکری کی، اور اس زمانے سے لے کے آج کے زمانے تک آپ کے ہم اثر بھی جی جی ذاکرین رہے ہوں گے، تو جی. ان میں کوئی نمایاں ذاکر؟ دیکھیے ہمارے ہمارے ذاکرین میں کچھ تو ہمارے جب ہم نے ذاکری شروع کی ہے تو اس وقت ہمارے بزرگوں کا طبقہ تھا کافی بڑا موجود، جو ہمارے استاد تھے، ہمارے بزرگ تھے، ہم سے بہت سینئر لوگ تھے. ان کے ساتھ ہم لوگوں نے ذاکری کی ہے. اسی طرح جیسے کسی منزل پر دو نسلیں گلے ملتی ہیں، جی. اور ایک تو باپ بیٹے کا عمر فرق ہوتا ہے، مگر یہ کہ دونوں اسی کام میں ہوتے ہیں. پھر جو ہمارے دوست تھے ان میں مظفر حسین صاحب طاہر جرولی، اور غلام عسکری صاحب، اور مولانا مرزا محمد عالم صاحب، اور مولانا فیاض حسین صاحب ولید پوری. یہ لوگ جو تھے ان کے ساتھ ہم نے بہت مجلسیں پڑھی ہیں، اور یہ ہمارے بہت ساتھیوں میں رہے ہیں. کیا ان کا انداز بھی آپ جیسا تھا یا؟ نہیں، ہر ایک کا رنگ الگ الگ اپنا تھا، الگ؟ کوئی ایک دوسرے سے ملتا جلتا نہیں تھا، ہر ایک کا رنگ الگ تھا. لیکن بہرحال ہم لوگوں نے ساتھ میں ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر بھی بعض مقامات پر جا کے ذاکری کی ہے، اور ساتھ ساتھ ہندوستان میں بہت سی جگہوں پر گئے اور ذاکری کی. اصل میں یہ بات اس لیے میں نے پوچھی کہ یہ جو آپ کا انداز خطابت ہے یہ انتہائی منفرد ہے. تو ہم یہی معلوم کرنا چاہ رہے تھے. اکثر یعنی مومنین کا یہی خیال ہوتا تھا کہ جیسے بعد کے ذاکرین میں جو انتقال کر گئے اس کے بعد کے ذاکرین نے اپنے سینئرز کو کاپی کیا، لیکن آپ کے منفرد انداز سے آپ نے کسی کی کاپی نہیں کی، جیسے آپ نے کہا نقل نہیں کی. تو اس وجہ سے سوال تھا. اچھا، اسی ذاکری کے سلسلے میں آپ نے ظاہر ہے بہت سفر کیے ہوں گے، ٹریولنگ کی ہے، تو کہاں کہاں یہ آپ کا رہا سلسلہ؟ میں دنیا کے مختلف ملکوں میں گیا ہوں، ہندوستان بھر میں جہاں جہاں شیعہ آبادیاں ہیں وہاں تو گئے ہی ہوں. پھر اس کے علاوہ پاکستان اور آپ کے دبئی، یو اے ای کے جتنے شہر ہیں سب، اور مسقط، بحرین، کویت، اور آپ کا قطر، گلف میں ان جگہوں پر گیا ہوں. پھر اس کے علاوہ میں نے ایران میں، عراق میں، سعودی عرب میں بھی مجلسیں پڑھی ہیں. مگر وہاں پر مجلس پڑھنے نہیں گیا ہوں، بلکہ زیارات کے سلسلے میں، یاد کے سلسلے میں جب گیا ہوں تو وہاں میں نے مجلسیں پڑھی ہیں. پھر یورپ میں قریب قریب بیشتر شہروں میں، یورپ کے یہاں لندن ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، اسپین ہے، بیلجیم، ہالینڈ، ناروے، ان ٹھکانوں میں نے مجلسیں پڑھی ہیں. امریکہ میں مختلف شہروں میں، یونائٹڈ اسٹیٹس سے کوسٹ ٹو کوسٹ، یعنی نیو یارک سے لے کے لاس اینجلس تک مختلف جگہوں میں مجلسیں پڑھی ہیں. شکاگو ہے، ہیوسٹن ہے، اٹلانٹا ہے، مختلف شہروں میں. اور بھی کینیڈا میں بھی کیلگری اور ٹورانٹو اور آپ کا یہ جو ہے مونٹریال وغیرہ، ان میں مجلسیں پڑھی ہیں. تو ان سب ٹھکانوں میں گیا ہوں. پھر آسٹریلیا گیا، سڈنی میں، میلبورن میں، ان میں مجلسیں پڑھی. تو ان سب جگہوں میں جا چکا. سبحان اللہ. اچھا، آپ جب سے آپ ذاکری کر رہے ہیں، ذاکری کے علاوہ بھی کوئی آپ کی مصروفیات رہی؟ ہاں، میں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد
عربی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انگریزی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد پھر میں لکھنؤ میں ایک کالج ہے جو دنیاوی کالج ہے، مذہبی کالج نہیں ہے، میں وہاں لیکچرر ہو گیا شیعہ کالج میں، اور تقریباً 10 سال میں نے لیکچر کی حیثیت سے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی حیثیت سے کام کیا، اور اس کے بعد پھر میں وہاں پرنسپل ہو گیا، 27 برس میں وہاں پرنسپل رہا، اور اس بیچ میں نے اس کالج کو انڈر گریجویٹ سے پوسٹ گریجویٹ لیول تک پہنچایا، اور الحمدللہ آج وہ پوسٹ گریجویٹ کالج ہے، تقریباً 12,000 اسٹوڈنٹ اس میں پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ۔ یہاں لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں، گرلس کالج بھی ہے، اور اب میں وہاں سے ریٹائر ہو چکا ہوں، لیکن یہ کہ مینجمنٹ میں اب بھی میرا دخل ہے، مینجمنٹ کا ممبر ہوں، تو یہ دلچسپی ہے میری۔ اور دوسرے یہ کہ میں نے ایک آرگنائزیشن بنایا ہے، آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بورڈ، جو ہندوستان میں شیعوں کے حقوق اور شیعوں کی پرسنل لا کے پروٹیکشن کے لیے بنایا ہے۔ اس بورڈ کا کام یہ ہے کہ یہ اگر ہندوستانی گورنمنٹ مسلم پرسنل لا میں کوئی فرق کرنا چاہے تو ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، پھر اس کے علاوہ جو ہمیں ضرورت ہے، مسائل ہمارے اپنے ذاتی ہیں، ان کو بھی اپنے پلیٹ فارم سے اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ایک بالکل ابھی میرے ذہن میں سوال ابھرا کہ کیا آپ نہیں محسوس کرتے کہ اسی طرح کا کوئی انٹرنیشنل بورڈ بھی ہو؟ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح کا انٹرنیشنل بورڈ ہو، اور میں نے اس سلسلے میں کچھ تھوڑا سا کام بھی شروع کیا ہے، اور اس کے سلسلے میں میرا خیال یہ ہے کہ خاص طور سے تعلیم اور ہیلتھ کیئر اور اس طریقے کی چیزیں جو ہیں، اگر انٹرنیشنل بورڈ ایک بنے تو اس چیز میں یعنی ایک جگہ کے لوگ دوسری جگہ کی مدد کر سکتے ہیں اور ان کو سپورٹ اور سہارا دے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سے مسائل ہیں، مثال کے طور کے اوپر غریب ملکوں کے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، مگر یہاں ان کو پیر ٹھکانے کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اگر یہاں ان کو کوئی جیسے جاب دلوا دے یا پیر ٹھکانے کا ٹھکانہ دے دے تو یہاں ان کی ایجوکیشن حاصل کر کے آگے دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ یا اسی طریقے سے سکے کے ڈفرینس سے ایک پاؤنڈ یا ایک ڈالر جو ہے وہ ہندوستان یا پاکستان میں یا غریب ملکوں میں، افغانستان میں یا اور ٹھکانوں پر کافی اماؤنٹ بڑا بن جاتا ہے، تو بیماری دکھی یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان میں لوگوں کی مدد ہو جائے، یا مثال کے طور کے اوپر اور بھی کچھ مسائل ہیں جو لوگ کنورٹ ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی ذریعہ معاش یا کوئی چیز ایسی نہیں ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کنورٹ ہونا چاہتے ہیں مگر یہ سوچتے ہیں کہ پھر ہمارا کیا ہوگا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ صحیح۔ تو اگر اس طرح کی آرگنائزیشن کے ذریعے کچھ اس طرح کے انتظامات ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ کیا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں میں کام کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس میں کامیابی ہوگی۔ ایسا بھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ دنیا کے مختلف ممالک میں آپ نے ذاکری کے سلسلے میں آپ نے ٹریول کیا، تو اب ہم واپس ہندوستان کی طرف ایک سوال کرتے ہیں۔ جیسے کچھ ممالک میں عزاداری کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہیں، کیا ایسے ہی ہندوستان میں ہے کہ عزاداری؟ نہیں، ہندوستان میں الحمدللہ عزاداری کے لیے کچھ مشکلات نہیں ہیں، اور اتفاق کی بات ہے بلکہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہندوستان کی اکثریت جو ہے یعنی ہندو باشندے جو ہیں وہ عزاداری کے راستے میں حائل نہیں ہوتے، اور وہ عزاداری سے متاثر ہیں، بلکہ بعض ان میں خود عزاداری کرتے بھی ہیں، اور اگر عزاداری نہیں بھی کرتے ہیں تو عزاداری کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں کرتے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، اب جیسے جیسے آپ نے دنیا کے مختلف ممالک میں عزاداری دیکھی، تو کیا یہ ہر جگہ مختلف ہے اپنے اپنے انداز کی ہے یا تقریباً ایک ہی ہے؟ نہیں، دیکھیے تقریباً ایک ہی ہے اور تھوڑی سی مختلف بھی ہے۔ اس کا مسئلہ یوں ہے کہ ہر جگہ کی زبان، ہر جگہ کی تہذیب، ہر جگہ کی کلچر جو ہے وہ تھوڑا الگ الگ ہوتا ہے۔ اب اس میں صرف ذاکری ہی کی بات نہیں ہے، آپ دنیا میں اگر گھومیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ساری دنیا میں مسجدوں کے بنانے کا اسٹائل جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ ایران میں مسجدوں کا ڈیزائن اور ہے، عراق میں اور ہے، مصر میں اور ہے، ترکی میں اور ہے،
اور انڈیا میں اور پاکستان میں اور ہے، فار ایسٹ میں اور ہے. تو یہ تو ہر جگہ کے فن تعمیر سے مسجد کا متاثر ہونا یہ مسجد کی سینٹیٹی پر کوئی اثر نہیں ڈالتا ہے. صحیح. البتہ ان سب مسجدوں کے اندر جو چیز مشترک ہے وہ اللہ اکبر ہے، کہ وہ مسجد کسی اسٹائل کی بنی ہوئی ہو لیکن ہر مسجد سے اللہ اکبر کی صدا آتی ہے. ویسے ہی عزاداری کے طریقے میں تو تھوڑا فرق ہو سکتا ہے، عراق میں، ایران میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، پاکستان میں یا اور ٹھکانوں پر، لیکن ہر عزاداری میں یا حسین مشترک ہے. سبحان اللہ. اور وہی یا حسین جو ہے وہی بنیادی روح ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہ جو آج کل پوری دنیا کے حالات ہیں، موجودہ حالات میں آپ عزاداری کی اہمیت کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ دیکھیں صاحب، عزاداری کی اہمیت موجودہ حالات میں بہت بڑھ گئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ایسی تحریکوں سے بچائیں کہ جس کے اندر ان کے اندر ٹیررزم کے یا انتہا پسندی کے یا ایکسٹریمزم کے جراثیم پیدا ہوں، اور وہ کوئی ذریعہ سوائے عزاداری کے نہیں ہے جس کے اندر ہم اپنے ماسس کو بلا بھی سکتے ہیں، ماسس کو ایڈریس بھی کرتے ہیں اور ماسس کو انفلوئنس بھی کرتے ہیں. صحیح. یعنی خالی یہی نہیں کہ بلاتے ہیں یا ایڈریس کرتے ہیں، نہیں، ان کو انفلوئنس بھی کرتے ہیں. تو ایسے عالم میں یہ میسیج جو ہے یہ عام ہونا بہت ضروری ہے. اس سے لوگوں میں ایک دلچسپی بھی رہتی ہے، ایک مذہبی کام بھی ہے، اور اس کی طرف مائل رہتے ہیں، دوسرے لائن کی طرف نہیں جاتے ہیں. بہت عمدہ. مولانا، آپ کا بہت قیمتی وقت لیا، اور میں آخر میں چاہوں گا کہ آپ ہماری قوم کے جوانوں، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بالخصوص یورپ اور امریکہ کے نوجوانوں اور جوانوں کے لیے کوئی پیغام اس ماتمداری.com کے توسط سے دینا چاہیں. دیکھیے صاحب، ہم تو اپنے نوجوانوں سے اور بچوں سے یہی کہتے ہیں کہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرو، سیلف کانفیڈنس. اور سیلف کانفیڈنس کے نہ ہونے سے ہم ہر ایک کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد تجربہ ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی، ہمیں اس کے پیچھے نہیں دوڑنا چاہیے تھا. ہماری اپنی تہذیب، ہماری اپنی زبان، ہمارا اپنا کلچر اور ہمارا اپنا مذہب اتنا رچ ہے اور اتنا اس کے اندر معقولیت ہے کہ ہمیں اس کے اندر تھوڑا سا خود اعتمادی سے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اسی کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اسوہ اہل بیت کو، سیرت محمد والے محمد علیہ السلام کو، اور اسی کے اوپر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بنانا چاہیے، اور اپنے اندر سیلف کانفیڈنس ڈیولپ کر کے اپنے مذہب اور اپنے عقائد کو اپنے کلیجے سے لگائے رکھنا چاہیے. سبحان اللہ. ناظرین، ابھی آپ نے مولانا مرزا اطہر صاحب قبلہ کی گفتگو سماعت فرمائی. ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا مرزا اطہر صاحب قبلہ فقط ایک ذاکر ہی نہیں بلکہ اپنی ذات میں شیعت میں ایک انسٹیٹیوٹ کی حیثیت رکھتے ہیں. ایک زمانہ انہی نے اس ملت جعفریہ کی خدمت کی ہے. اس انٹرویو کے اختتام کے بعد آپ لوگ سے درخواست رہے گی کہ ان کی صحت اور صحت کے لیے دعا کریں، دراز عمر کے لیے دعا کریں. ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک ہی ممبر سے قبلہ مولانا مرزا اطہر صاحب قبلہ بمبئی کے ایک ہی ممبر سے لاسٹ 53 ایئرس سے اس ممبر سے مجالس پڑھ رہے ہیں. میرے اپنی ذاتی خیال میں اگر اس کو ایک ریکارڈ کی حیثیت میں دیکھا جائے تو یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے کہ 53 ایئرس سے ایک ہی ممبر سے قبلہ مسلسل عشر اولیٰ میں تقاریر پیش کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم آپ کی جانب سے اور ماتمداری.com کی جانب سے قبلہ مولانا مرزا اطہر صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ خدا حافظ.